بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں جو پس پردہ ان کے قتل کے پیچھے تھے، جن لوگوں نے ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرائی۔ تو ملک کے وسیع تر مفاد میں عمران خان صاحب کا یہ جو اعلان ہے، اس کو جو مخالفین ہیں وہ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو صحیح پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے یہ 100% درست بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو سیاسی نفرت ہے اور جماعتی کشیدگی ہے اور ادارہ جاتی و سیاسی جو کشمکش ہے وہ اپنے بام عروج کے اوپر ہے، اور ایسی صورت میں لگ یہ رہا تھا کہ اگر یہ کشیدگی کم نہیں ہوتی، ملک کے اندر جو مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہے جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور جو مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ مقدمات کی زد کے اندر زیر عتاب لایا جا رہا ہے، ایسی صورت کے اندر ملک کے اندر کوئی بہت بڑے سانے کا ایک اندیشہ تھا، اور اس کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے وہ ہو چکی عمران خان صاحب کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ میں۔ اور عمران خان کے اوپر جو مخالفین ہیں ان کے، وہ کتنے عرصے سے یہ الزام لگاتے آئے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کے اندر دنگا فساد چاہتا ہے، یہ جو ملک کے اندر اداروں کے ساتھ تناؤ چاہتا ہے، یہ ملک کے اندر امن نہیں چاہتا، یہ ملک کے اندر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں کرتا، اور یہ اپنے علاوہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا، اس کے اندر بہت زیادہ ایروگنس ہے، اپنے سے علاوہ کسی سے بات کرنے کو یہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو ان سارے الزامات کو رد کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، اس کو آپ ایک پالیسی آف اپیزمنٹ کہہ لیں، صلح کل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم آگے بڑھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اور گلے شکوے دور کر کے ملک کے وسیع تر مفاد میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت ہی خوشائند بات ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس سے کوئی بہتر بات ہو نہیں سکتی۔ اور یہ اس وقت جو ملک مہنگائی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آپ کو IMF پیسے نہیں دے رہا، پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور پرٹیکولرلی جو آپ کے دشمنان ہیں وہ آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، تو ویسی صورت کے اندر اگر یہ سٹیٹس کو رہتا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اگر سٹیٹس کو مینٹین کرتا ہے ملک فار نیکسٹ فیو منتھس، تو ملک کے اندر کسی بہت بڑے سانے کا بہت قوی امکان ہے۔ تو یہ جو بات کی ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بھی ہوا سو ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مرڈر اٹیمپٹ کروانے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اربوں کھربوں روپے ملک کے لوٹے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس اس طرح کی اپروچ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر بندے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا ویلکم ہونا چاہیے اور اس کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، اور یہ جو ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیمرا کو آرڈر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی تقاریر ہیں ان کو کسی بھی فارم کے اندر آپ نے نشر نہیں کرنا، آئیدر وہ ریکارڈڈ ہے، لائیو ہے، کسی بھی کیٹیگری کا کانٹینٹ ہے تو اس کو آپ نے نشر نہیں کرنا۔ تو بھئی کیوں نہیں کرنا؟ وہ اس لیے نہیں کرنا کہ عمران خان جو ہے اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور یہ نفرت کا سودا بیچ رہے ہیں اور یہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں جس سے کشیدگی بڑھتی ہے۔ تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی تو عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ بھئی میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جواب مثبت کے اندر دیتے اور ان کو آگے ویلکم کرتے، کسی بھی ٹیئر کے اوپر آپ بات چیت کے اندر ان کو انگیج کرتے۔ تو بجائے جواب مثبت میں دینے کے آپ نے پیمرا کو آرڈر کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی کیٹیگری کے اندر ان کی تقریر کو نشر نہیں کرنا۔ تو بھئی عمران خان کو آپ نے الطاف حسین کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جس نے 22 اگست کی تقریر کی تھی اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا پورے میڈیا سے۔ کیا یہ جو شخص ہے وہ الطاف حسین ہو گیا؟ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، قابل مذمت بات ہے جو حکومت وقت کر رہی ہے۔ اور ایسی صورت میں ایک بات یاد رکھیے گا
جب آپ کی شہرت کا، عظمت کا، عزت کا جو سورج ہے وہ بام عروج پہ ہوتا ہے اور اپنے نصف النہار کو چھو رہا ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں آپ سارے دروازے بھی بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اس بندے کے لیے. تو پھر آپ جتنے مرضی یہ رستے بند کر دیں تو کوئی نہ کوئی ایسا رستہ کھل جاتا ہے کہ جس نے وہ اس بندے کو اس مقام تک لے جانا ہوتا ہے جو اس کی تقدیر مبرم ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا پڑا ہوا ہے سارے کا سارا. ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ جو پیمرا ہے، یہ تو پچھلے 10-15 سال کی پیداوار ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تو پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی سے بھی پہلے یہ ساری جو چیزیں تھیں جو پرنٹ میڈیا تھا یہ کور کرتا تھا. آپ بات کو ذرا تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو تحریک پاکستان کے دوران کون سا میڈیا تھا، کون سا ٹیلی ویژن تھا، کون سا یہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا تھا؟ لیکن اس وقت بھی جو بانیان پاکستان تھے، جو قائدین تحریک پاکستان تھے، وہ پورے ملک کے اندر پھرتے رہے اور مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ باوجود اتنے جبر اور تشدد کے اور باوجود اتنے غصب کے جو اس وقت کا انگریز سامراج اور ہندو بنیا کر رہا تھا، اس کے سب کے باوجود مسلم لیگ نے اپنا کام کیے، یہ جلسے جلوس کرتے رہے، پورے ملک سے ووٹ اکٹھا کیا، کیمپین کی اور اتنی بڑی مہمات کی ہیں کہ مسلم لیگ پورے مسلمانوں بر صغیر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن گئی کہ جس وقت کوئی بھی ٹیلی ویژن نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، لوگوں نے اتنی محبت دی. تو اس کے بعد یہ پوری پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ آج یہ اس کے اوپر پیمرا کو آرڈر کرتے ہیں کہ اس کی تقریریں نشر نہیں کرنی، تو اس سے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اور اس سے ایک میسج یہ جائے گا کہ ہم تو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ ہاتھ ایسے جھٹک رہے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. کیونکہ جو سلام کا جواب ہے وہ سلام سے ہونا چاہیے، گالی کا جواب گالی سے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو سلام لیا جا رہا ہے، ایک صلح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں تو صلح ہو جاتی ہے. تو بھئی آپ اس کو دیکھیں، یہی چیز پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ آگے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آپ کو رنجش ہے اس کو دور کریں، اور ملک کے اندر الیکشن کی ایک اناؤنسمنٹ کا میکنزم ہو، اور ملک اس بہت بڑے فائنینشل، سوشل، پولیٹیکل کرائسس سے باہر آئے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.